محمد خان، سردار لطیف کھوسہ صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی شروع سے. ابھی ہمیں سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, پی ایم ایل این کے ایک سینئر رکن ہیں, اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب, ظاہر سی بات ہے, اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی اور سوال کیا جائے, یہ پہلا میرا سوال ہے کہ جو کل رات کو ہوا, اس سے کیا فائدہ ہے حکومت کو؟ حکومت کو اس ایکٹ سے کسی بھی طرح کا مطلب میڈیا پہ ہو, دنیا میں جو امیجز گئے ہوں, جو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھے ہوں, مطلب اس سے کوئی اگر فائدہ ہو رہا ہو, اچھا ہو رہا ہو آپ لوگوں کے لیے, تو میں سب سے پہلے کہوں گی کہ جی مبارک ہو, بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا طریقہ کار تھا کل. جی جاسمین صاحبہ, سر باقی بڑا افسوسناک واقعہ کل ہوا ہے, اور اس میں دونوں طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ایک بات میں کلیئر کر دوں, اور کہ جی وفاقی حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے شاہ محمود کو فون کر کے بتایا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. یہ پنجاب کرپشن والوں کا ہے, اور یہ ادائی والوں کو میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کیس کوئی مدعی نہیں ہے. سارے جو ہیں اسٹیٹ کے خود ہی ہوتے ہیں, اور وہی اینٹی کرپشن ہماری طرف سے کوئی وفاق کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی. صرف پنجاب حکومت ہے, نگران حکومت ہے, اس کی طرف سے تھی, یا اینٹی کرپشن کے ادارے کی طرف سے تھی, انہوں نے کارروائی کی ہے. حالانکہ جس طریقے سے کی گئی وہ ایک افسوسناک ہے, اگرچہ پولیس والوں کی زیادتی ہے, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو, جبکہ ایک پرویز الہی کے خاندان کا بڑا نام ہے, ان کی روایت اور سیاست سے کمٹمنٹ, اور جس بات پہ یہ کمٹمنٹ کرتے تھے اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے چاہے جان چلی ہے. لیکن اس موقع میں نے دیکھا ہے کہ جب گھر پولیس گئی, پہلے 9 بجے گئی, پھر واپس گئی, تو ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. اندر سے پانی پھینکنا, پتھر پھینکنا, پیٹرول بم پھینکنا, یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, جو کہ ہم کم از کم چودھری خاندان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. والا پھر پولیس کو موقع مل گیا, پھر جب پولیس کو موقع ملتا ہے تو وہ اگلے پیچھے دھونے دھوتی ہے. تو ان کی گھر داخل ہوئی, مجھے افسوس ہوا ہے کہ گھر کی خواتین کی جو ہے ان کا بڑا مجھے دکھ ہوا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر ہو, جو بلکہ کوئی بھی پاکستانی ہو, خواتین کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب, ایک پروٹیکٹیو بیل بھی تھی, آرٹیکل 14, چادر اور چار دیواری کے تقدس کی. چلے ساری باتوں کو ایک بات الگ کر دیتے ہیں. میں نے بھی سنی اسحاق ڈار صاحب کی, اور مجھے یقین ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو میں ان کی بات کو وزن دیتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی بات میں وزن ہوتا ہے, اور وہ کوئی ایسی بات بلا وجہ سے نہیں کرتے. دیٹ از وائی ہی از انٹیگرل پارٹ آف دا ڈائلاگ ایز ویل. میں ان کی بات مان لیتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا چیف منسٹر یا کی اتنی ہمت یا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کرے؟ کیا یہ سندھ میں ہو سکتا ہے اس طرح؟ خدا نہ خواستہ ایگزامپل کے طور میں کہہ رہی ہوں کہ کیا کسی کی کیئر ٹیکر کی جرت ہو سکتی ہے کہ اس طرح وہ گھس جائے کسی پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر عہدیدار کے گھر میں؟ ظاہر ہے وہ تو شاید نہ ہو, کہ جس طرح کی اگر پرویز الہی کے گھر میں چلے گئے تو وہاں بھی اگر موقع ملا تو یہ دیکھو اسٹیٹ ہے, اس کے بعد بڑے اختیارات ہوتے ہیں. جو ادارہ میرے خیال میں کہتا ہوں کہ ان کی زیادتی ہے ضرور کی ادارہ, لیکن پرویز الہی صاحب کو میں زیادہ ذمہ داری کہ ان کا قصور زیادہ ہے. کیوں گرفتاری پیش کی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ضمانت ہو گئی تھی تو یا ثبوت تھے, نہیں تو ایک دن اگر اندر چلے جاتے اگلے دن وہ آپ کی بیل ہو جاتی, تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی. چلے ٹھیک ہے, مان لیا. میں یہ آرگیومنٹ بھی مان لیتی ہوں سردار صاحب, میں آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی مان لیتی ہوں. نیازی صاحب, مجھے خالی اتنا بتا دیں, اس بات کا مجھے جواز دے دیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے, بختر بند گاڑیوں کے سے دیواریں اور گیٹ توڑ کے اب لوگوں کو مطلب کتنے بڑے دہشت گرد ہیں پرویز الہی, اور کتنی زیادہ کرپشن انہوں نے کی ہوگی مجھے نہیں پتا. مطلب اٹس اے کوشچن مارک. اگر ان پر کوئی جرم ہے تو یقیناً ثابت ہو جائے گا, لیکن اگر دہشت گرد ہیں تو کتنے بڑے دہشت گرد ہیں, اور اگر دہشت گرد ہیں تو چیف منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کیسے بنے اس ملک کے؟ دہشت گرد میں نہیں کہوں گا دہشت گرد ہیں, لیکن جو طریقہ بنایا گیا وہ غلط تھا. اگر پولیس گئی تھی تو پھر دروازہ کھولتے, پولیس گئی پھر پانی اور پھینکنے کا, پتھر پھینکنے کا اور پیٹرول بم ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ یہ زیادتی پولیس کو. ہم اس لیے آپ دیکھو نا, ہم اگر پولیس ڈائریکٹ دروازہ توڑتی, ہم
परवेज लाई के साथ खड़े होते हैं, लेकिन एक उनकी तरफ से ज्यादती हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परवेज लाई साहब का ज्यादा कसूर है कि ये परवेज लाई के खानदान से, जो उनके खानदान के पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकना या पानी फेंकना मेरी समझ से बालातर है कि उन्होंने क्यों ऐसा अदमदारी का मुदायरा किया। मुझे तो ये भी शक है कि परवेज लाई साहब बाकी उनकी तरफ या कोई शर पसंद होते हैं, उन्होंने किया है, इस बात पे भी चाहिए। लेकिन जो परवेज लाई साहब ने स्टार्ट लिया कि ये एक हमारे से कमिटमेंट करके फिर किसी कॉल पे खुद कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने कहा था ये किसी दूसरे ग्रुप में चले गए, उसके बाद से इसी खानदान का सारा शिराजा बिखरा है और इस सारे खानदान को यही दिन देखने पड़ रहे हैं। और मजे की बात है कि एक वफाकी वज़ीर भी वो जो उनको रोक रहा है और सिटिंग वफाकी रोक इसके बावजूद है ना वो स्टेट जो इदारा वो पीछे नहीं हट रहा। तो इसको ये सब के लिए लम्हा खतरी है और उस पर सोच विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वजह बनी कि पुलिस दरवाजे तोड़े। चलिए रुक जाए सरदार साहब, बिकॉज आप इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, एक बहुत मैं कहती हूँ वज़ेदार सियासतदान भी हैं, पीपल्स पार्टी में आपका एक बड़ा मुकाम है।